السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم الانساب کی چند اصطلاحات۔ میں انجینئر جواد حسین شاہ الغواسی ان کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرب علم الانساب کے شوقین تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے کام کیے ہیں اور بہت سی اصطلاحات وضع کی ہیں، جیسا کہ صحیح النسب، مقبول النسب، مشہور النسب، مردود النسب، نسب القطع، مطعون یا حق، ماکب، مزیل، منقرض، درج، وحدہ، میناس، قاد، مقل، مکسر۔ تو اس ویڈیو میں ہم فرداً کوشش کریں گے کہ ان اصطلاحات کو ڈیفائن کر سکیں کہ ان سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو اپنی پہلی اصطلاح کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ ہے صحیح النسب۔ تو صحیح النسب ایک ایسا خاندان ہوتا ہے کہ جس کے شجر نسب پر تمام ماہرین متفق ہو کہ یہ ثابت ہے اور کتب انساب اس پر گواہی دیں کہ یہ درست ہے۔ ہماری اگلی اصطلاح ہے مقبول النسب۔ تو مقبول النسب ایک ایسا خاندان ہوتا ہے کہ جس کے شجر نسب پر بعض ماہرین کی یہ رائے ہو کہ وہ درست ہے، سب کی نہ ہو، بعض کی ہو، یعنی جس پر ماہرین کا اجماع نہ ہو لیکن بعض نے اس کو درست کہا ہو۔ یہ ایک ایسا خاندان ہوتا ہے کہ جو کسی خاص خاندان سے تعلق یا نسب سے تعلق رکھنے کا دعوے دار تو ہوتا ہے، مشہور و معروف تو ہوتا ہے، مگر اس کا شجر نسب مل نہیں رہا ہوتا، یہ دستیاب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خاندان کسی خاص نسل سے ہونے کا باطل دعویٰ کرے تو وہ مردود النسب کہلاتا ہے، اگر ماہرین اس کے نزدیک اس کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہو۔ ہماری اگلی اصطلاح ہے نسب القطع۔ اگر کسی خاندان کا شجر نسب مرو سے اعلیٰ تک پہنچ کر متصل نہ ہوتا ہو اور چند نام گم ہونے کے سبب فاصلہ پیدا ہو جائے تو ایسا خاندان نسب القطع ہوگا۔ ایک اور اصطلاح ہے مطعون۔ تو اکثر مشجرین اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی شخص کا نام مشجرین کے نزدیک اضافی یا غلط شجر نسب میں اگر شامل ہونا ثابت ہو تو وہ مطعون کہلاتا ہے۔ اس سے اگلی اصطلاح ہے یحقق۔ تو یہ بھی ایک بہت کامن اصطلاح استعمال ہونے میں، اور جہاں نسب کے جڑنے میں شک و تردید موجود ہو تو وہاں پر مشجرین جو ہے وہ دو ناموں کے بیچ میں اس اصطلاح کو پھر یوز کرتے ہیں کہ ان دو ناموں کے بیچ میں شک موجود ہے۔ اس سے اگلی اصطلاح ہے ماکب۔ تو ماکب کی اصطلاح بھی مشجرین اکثر استعمال کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی دو ناموں کے بیچ میں تعلق صحیح ہو، درست ہو، کامل ہو، بالکل ٹھیک ہو تو وہاں پر یہ ماکب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی اولاد کا سلسلہ طولانی ہو اور بہت زیادہ اس کے اولاد ہو اور طولانی سلسلے آگے جاری ہوتے ہوں، زیادہ بیٹے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے مزیل کی اصطلاح ماہرین فن نے وضع کی ہے۔ تو جہاں بھی آپ مزیل سنیں تو اس سے سمجھ جائیں کہ اس سے یہ مراد ہے۔ ایک اگلی اصطلاح جو ہماری یوز ہوتی ہے منقرض، یہ بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد کا سلسلہ چل کر ختم ہو جائے تو نصابہ ایسے شخص کو منقرض لکھتے ہیں، اس کے آگے منقرض لکھا جاتا ہے، اس کو منقرض پڑھا یا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اولاد کا سلسلہ چلا اور چل کر ختم ہو گیا۔ تو جہاں کہیں بھی یہ لفظ لکھا ہو تو اس سے پھر آپ نے یہی مراد لینی ہے۔ اگلی اصطلاح جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے درج۔ درج کہتے ہیں، اس کی اصطلاح ماہرین نسابہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو بلوغت سے قبل ہی وفات پا جائے تو وہ درج کہلاتا ہے اور درج لکھا جاتا ہے اس کے آگے۔ یہ اصطلاح مجھے خود بہت پسند ہے، بہت سادہ سی ہے، وحدہ یعنی اکلوتا، کوئی اکلوتا اپنے ماں باپ کا ہو تو وہ وحدہ کہلاتا ہے۔ ہماری اگلی اصطلاح ہے میناس۔ ہم ماہرین انساب اس کو بھی بہت یوز کرتے ہیں اور کتب میں اکثر دیکھی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کی اگر صرف بیٹیاں ہوں اور کسی بیٹے کے بارے میں معلومات نہ ہوں یا نام نہ ہو تو وہ میناس اس کے آگے لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ ان حضرت کی صرف بیٹیاں ہیں۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت اصطلاح قعدد یا قعید ہے۔ یہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کی اپنے جد امجد سے بہت کم فاصلہ ہو، یعنی کہ اس کی پشتیں اور اس کے جد امجد کی پشتیں کم ترین ہوں اور وہ اپنے جد سے پشتوں کے حساب سے نزدیک ترین ہو۔ ماہرین کے نزدیک یہ عام بات ہے کہ کسی کی اولاد زیادہ تو کسی کی کم ہوتی ہے، تو جس کی اولاد مختصر ہو، کم ہو، اس کے لیے مقل کی اصطلاح جو ہے نسابہ لوگ استعمال کرتے ہیں، مقل لکھ لیتے ہیں اس کے آگے کس کی نسل مختصر ہے۔
ہماری اگلی اور آخری اصطلاح ہے مکثر۔ مکثر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ نسل رکھنے والا، زیادہ اولاد والا، جس کی اولاد کا سلسلہ زیادہ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔